وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، حذف کے اسباب کا بیان پچھلے محاضرے میں ہو رہا تھا۔ دو اسباب ہم نے دیکھ لیا تھا۔ نمبر 1، غیر مخاطب سے کسی امر کو چھپانا۔ نمبر 2، مقام کی تنگی۔ ان دو اسبابوں پر ہم نے کلام کر لیا تھا اور اس کو سمجھ لیا تھا۔ تیسرا سبب ہے وزن اور قافیہ کی حفاظت۔ وزن اور قافیہ کی حفاظت۔ وزن آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ جان رہے ہوں گے، ایک مصرعے میں یا پہلے جملے میں جتنے کلمات ہیں دوسرے جملے میں بھی وہی کلمات ہوں تو یہ وزن ہوا۔ قافیہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، آخر کا جو کلمہ ہو، دونوں مصرعوں کے یا دونوں جملوں کے آخر کے کلمے ایک جیسے ہوں تو یہ کیا ہوگا؟ ایک وزن پر ہوں تو یہ قافیہ ہوگا۔ تو وزن اور قافیہ کی حفاظت کے لیے بھی کلمات کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ مثال دیکھ لیجئے، نعب الغراب فقلت بعین عاجل، کہ کوے نے آواز دیا تو میں نے کہا اب یہ فرقت عاجل کا وقت ہے، فرقت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ نعب الغراب فقلت بعین عاجل، وزن کی حفاظت کی غرض سے کچھ چیزیں حذف کر دی گئی۔ مثلا کوے نے آواز لگائی تو میں نے کہا بین عاجل، یعنی فرقت عاجل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوے کا آواز لگانا، فقلتو کے بعد یہ مقدر مانا جائے گا کہ میں نے کہا، میں نے سوچا کہ یہ کوے کا آواز لگانا یہ فرقت عاجل کی علامت ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ محذوف ہے، اس کو آپ کو مقدر ماننا پڑے گا۔ محذوف کیوں کیا؟ یعنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ میں نے کہا یہ کتے کا آواز، کوے کا آواز دینا یہ بین عاجل ہے، یہ ہم نے نہیں کہا۔ وزن کی حفاظت کے لیے چونکہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں بھی تقریباً 20 کلمات ہیں اور اس میں بھی 20 کلمات ہیں، اگر ہم فقلتو کے بعد بڑھا دیتے جس کو ہم نے مقدر مانا ہے تو وزن برابر نہیں رہتا۔ جیسے کہ دوسرا اس کا مصرع آئے گا، ما شئت اذا ذعنوا لبین فنعبی، ما شئت اذا ذعنوا بالضاء ضا، اذا ذعنوا لبین فنعبی، اس میں بھی 20 کلمات اور اس پہلے مصرعے میں بھی 20 کلمات۔ اگر ہم فقلتو کے بعد جو چیز مقدر مان رہے ہیں اگر اس کو ہم ظاہر کر دیں، حذف نہ کریں، تو پھر وزن کی حفاظت باقی نہیں رہے گی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 4، اہل عرب کے استعمال کی پیروی۔ جیسے لولا انتم لکنا مؤمنین، اہل عرب کے استعمال کی پیروی، اتباع، یعنی اہل عرب جس طریقے سے کلمات کو استعمال کرتے ہیں، جملوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی اتباع کی وجہ سے
ظاہر سی بات ہے ہم ان کی اتباع ہی کریں گے، ہم تو اعجمی لوگ ہیں، لہذا ان کی اتباع کریں گے۔ تو جس طریقے سے اہل عرب کلمات کو استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ہم بھی استعمال کریں گے۔ اب اس اتباع کی وجہ سے اگر کوئی کلمہ او حذف کرتے ہیں تو ہمیں بھی حذف کرنا پڑے گا، تو اتباع کرنے کی وجہ سے بھی کلمات کو حذف کیا جاتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل عرب کا استعمال ایسا ہی ہے، آپ اتباع کا لفظ نہ لائیں تب بھی چلے گا۔ اہل عرب کا استعمال ایسا ہے کہ وہ حذف کر کے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کے استعمال کی وجہ سے یہ کلمہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ مثلا لولا انتم لکننا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو لولا کی جو خبر ہوتی ہے اہل عرب اس کو حذف کرتے ہیں، اہل عرب اس کا حذف کرنا واجب قرار دیتے ہیں۔ جیسے لولا کے بعد اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر موجود، صیغے کے اعتبار سے یہاں انتم ہے تو موجودون ہوگا، تو موجود جو لولا کی خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، لہذا ہم کہیں گے یہاں اتباع استعمال عرب کی وجہ سے کلمے کو حذف کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دوسری مثال سے یوں سمجھیے، نعم الزعیم سعد، زعیم قائد لیڈر آپ جانتے ہیں، نعم الزعیم سعد کی اچھا لیڈر کیا ہے؟ سعد ہے، تو یہاں پہ ہوا محذوف ہے، نعم الزعیم سعید اے ہوا سعد، تو سعد سے پہلے ہوا محذوف ہے۔ اہل عرب یہاں پر بھی محذوف کر کے استعمال کرتے ہیں، لہذا کہا جائے گا استعمال عرب کی وجہ سے یہ کلمہ محذوف ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 5، مسند ایک ہی ذات کے لائق ہو۔ مسند یعنی جس چیز کی اسناد کی جا رہی ہے کسی چیز کی طرف اس کو ہم مسند کہیں گے، جس چیز کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا۔ مسند ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ہی ذات کے لائق ہے، کئی لوگوں پر اس چیز کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کئی لوگوں کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی، تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ چونکہ یہاں پہ حذف کرنے کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، مسند الیہ کو ذکر کیا جائے تب بھی وہی مراد ہوگا، مسند الیہ کو نہ ذکر کیا جائے تب بھی وہی ہوگا۔ جیسے خالق کل شیء عالم الغیب والشہادۃ، تمام چیز کا پیدا کرنے والا ہے، غیب اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یہ صفت یعنی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کی صفت، غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا، یہ جاننے کی صفت، یہ صرف ایک ہی ذات کے لائق ہے، یہ مسند ہے۔ پہلی مثال میں خلق پیدا کرنا، خالق کل شیء پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اور دوسری مثال میں علم
جاننا یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اس کی اسناد کی گئی ہے کس کی جانب؟ اللہ کی جانب۔ تو یہ پیدا کرنا اور غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننا صرف اللہ کے لائق ہے۔ مسند الیہ جو اللہ ہے، اللہ کے لائق ہے، لہذا اللہ کو حذف کر دیا جائے گا تب بھی کلام میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ بات وہی ہوگی کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ غیب اور شہادہ، ظاہری اور غائب چیزوں کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ لہذا ایسی جگہ جہاں کی وہ چیز ایک ہی ذات کے لائق ہو، دوسری ذات اس میں شریک نہ ہو سکتی ہو، تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 6، کسی قرینہ کا دلالت کرنا۔ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے، حالات دلالت کریں کہ یہاں پر یہ چیز محذوف ہے، تو کہا جائے گا کہ یہاں پہ اس کے محذوف پر قرینہ پایا جا رہا ہے۔ جیسے وقالت عجوز عقیم، فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے تھے تو آپ کی بیوی وہاں کھڑی تھی، آپ تعجب کی وجہ سے آپ نے کہا قالت عجوز عقیم، چونکہ یہ وہاں کھڑی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے تھے اور یہ ان کی بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے انہی کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوگا اور یہ وہاں تھیں، لہذا قالت عجوز عقیم۔ تو قرینہ اور حالات یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں کیا ہوں؟ بوڑھی ہوں، عقیم ہوں، باج ہوں۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، دوسری مثال، اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ یہاں پر ورسولہ بریء، بریء کیا ہے؟ محذوف ہے، بریء محذوف ہے۔ آگے جو بین القوسین اے بریء لکھا ہے، آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اے بریء پورا محذوف ہے، یا پہلی مثال میں جو لکھا ہے بین القوسین اے انا، تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اے انا یہ پورا محذوف ہے، نہیں، اے یعنی کے معنی میں ہے، وہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ یہاں پر انا محذوف ہے اور دوسری مثال میں بریء محذوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا بریء اس کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، کیا مطلب؟ اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ انکار کی گنجائش پیدا کرنا۔ نمبر 7، انکار کی گنجائش پیدا کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے کلمات ذکر کرنا، ایسے کلمات ذکر کرنا کہ اگر ہم جس کے لیے ان کلمات کو ذکر کیے ہیں وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا، اور بعد میں ہم انکار کرنا چاہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں تھا، یہ تو دوسرے کے لیے تھا، یا یہ فلاں صفت والے آدمی کے لیے تھا، تو یعنی انکار کی گنجائش رہے، تو وہاں پر حذف کر دیتے ہیں مسند الیہ کو یا نام کو، تاکہ چونکہ ہم بعد میں جو صفات چند چیزیں ذکر کریں گے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اچھی نہیں لگیں گی، لہذا اس نام کو ہم ذکر نہ کریں، حذف کر دیں، تاکہ بعد میں انکار کی گنجائش باقی رہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے ہمازٍ مشاء بنمیم، عیب جو چغل خور ہے، اس کا معنی، تو یہ صفت بیان کی گئی، لیکن کس کے لیے؟ اس کے نام کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس کو محذوف رکھا گیا۔ کیوں؟
تاکہ وقت بوقت ضرورت انکار کی گنجائش رہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے لکھا ہے حاشیے میں، ولید بن مغیرہ کی مذمت ہے، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا ہے تاکہ بوقت ضرورت انکار کی گنجائش رہے کہ وہ مراد نہیں ہے۔ آپ مثلاً یوں سمجھیے اس کو دوسری مثال سے کہ کسی کا تذکرہ چل رہا تھا، اب اس کا نام پیچھے گزر چکا تھا، آپ آئے، آپ نے کہا لعیم خسیس، لعیم خسیس، او بڑا بیکار آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے، نکما آدمی ہے۔ آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ سنے گا اس کو غصہ آئے گا، تو یہاں پر اور غصہ آئے گا تو جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے گی۔ تو یہاں پر آپ کے پاس انکار کی گنجائش رہے گی کہ میں نے تمہارا نام نہیں لیا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کیسے اس کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں؟ تو انکار کی گنجائش کو باقی رکھنے کے لیے بھی کلمات کو حذف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ جی، یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے دیکھتے ہیں حذف فاعل کے خاص اسباب۔ حذف فاعل کے خاص اسباب، وہاں تو مطلق تھا حذف کا بیان، یہاں پر ہے فاعل کے خاص اسباب کہ فاعل کو کہاں حذف کیا جاتا ہے، کیوں حذف کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے جتنا وقت باقی ہے، 2-3 منٹ۔ نمبر 1، اس کا معلوم اور مشہور ہونا، جیسے خلق الانسان ضعیفا ان هو الا وحی یوحی۔ جب فاعل معلوم و مشہور ہو تو اس کو حذف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس فعل کا فاعل وہی ہے۔ مثلاً خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو حذف کر دیا گیا۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر معدود چند ایسے ہوں جو انکار کرتے ہیں تو وہ شاذ اور نادر کے درجے میں آئیں گے، ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا یعنی عقیدہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیدا کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہیں۔ بہرکیف جب یہ معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہاں پر فعل کو مجہول لایا گیا اور فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ دوسری مثال، ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ چیز جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے یہ صرف وحی ہے، وحی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تو یوحی وحی کی جاتی ہے، یہاں پر بھی فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ وحی کرنے والا کون ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں، معلوم و مشہور ہے، اس لیے کیا ہے اس کو حذف کر دیا گیا۔ جی، اس محاضرے کا وقت پورا ہو گیا تقریباً، اس لیے یہ محاضرہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں نمبر 2 اور اس سے آگے جو اسباب ہیں اس پر کلام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔